لال سگنل کے اوپر یا کسی چوک میں جہاں سگنل نہیں ہوتا وہاں اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں 10 سیکنڈ کے لیے اپنی گاڑی یہی روک لوں، سامنے سے 2 گاڑیاں اگر گزر جائیں گی، نہ میری عزت خراب ہوگی نہ کوئی وہ ہوگا، اتنا ہوگا کہ میرے 10 منٹ بچ جائیں گے. لیکن اپنی میں کے لیے ان 10 سیکنڈ کے لیے گاڑی نہیں کھڑی کروں گا، بیچ میں چوک میں 4 گاڑیوں کے آگے گھسا کے پھنسا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور 10 منٹ تک میں کھڑا کراؤں گا اور کہوں گا کسی کو عقل ہی نہیں دے کو کیسے لا کے گاڑی کھڑے. سگنل ابھی کھلا نہیں ہوگا، میں اپنی گاڑی نکال کے لے جاؤں گا، لیکن جب میں خود کھڑے سگنل پہ نکل رہا ہوں گا اور کوئی گاڑی والا آئے گا میں جا کے ٹکرا دوں گا. آپ کو نظر نہیں آتا بھائی پچھلے سگنل پہ آپ کیا کر کے آئے؟ بات میری سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں وہ حج کی تربیت کرتا ہوں نا تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جو میرے ساتھ حاجی ہوتے ہیں، میں نے کہا ایک بات کا خیال رکھیے، 45 لاکھ کے قریب افراد جاتے ہیں حج کے لیے. یہ تو 2 سال سے جا نہیں رہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جس عذاب میں ڈال دیا ہے اللہ ہم اس کے اوپر تو راضی ہیں، لیکن یا اللہ حرمین شریفین کی بندش کو تو کھول دیجئے کسی طرح. آمین. میں کہتا ہوں کہ یہ 45 لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی حج کے لیے. میں نے کہا غلط کہہ رہے ہیں، وہ حج کے لیے نہیں جاتے ہیں. کہتے ہیں جی پھر کس لیے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ 45 لاکھ مفتی ہیں، ان کو فکر یہ ہے کہ آپ کا حج صحیح ہوا، آپ کا حج صحیح ہوا، آپ کا حج صحیح ہوا. وہ ان سے پوچھے آپ کا، اچھا میرا حج بھی صحیح ہونا چاہیے. اور حالت یہ ہے کہ اگر کوئی حج کا مسئلہ پوچھ لو تو معمولی سا مسئلے کا بھی نہیں پتا، لیکن فکر یہ ہے مطلب آپ نے یہ کیا بھائی آپ مجھے کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ اپنے حج کی فکر کیجیے. میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے میرا تعلق ایک مسلک سے ہے، میرا تعلق جس علماء کے جس طبقے سے ہے مجھے فخر ہے اس کے اوپر الحمدللہ. لیکن جب مجھے عبادت کرتا نظر آتا ہے میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آؤ آ کے عبادت تو کرو، اور پھر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی عبادت میں جو کمی ہے، اس کے عقیدے میں جو کمی ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آگے اب تو آگے سنبھال لے اس کو. میں نماز پڑھایا کرتا تھا، ایک زمانہ تک کراچی میں میرا قیام تھا، نماز پڑھاتا تھا. تو صبح بہت بڑا اس کے آگے میدان تھا خالی، تو وہ لڑکے جو تھے وہ صبح کرکٹ کھیلنے آتے. تو آپ کو بھی پتا ہے جو لوگ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جا کے اپنی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں. 2 بجے سے پہلے آتے تھے وہ لڑکے قبضہ کرنے کے لیے. بہت بڑا میدان. اب قبضہ تو ہو گیا، جگہ پہ اپنی وکٹیں شکٹیں لگا دی. اب اذان ہوئی، اس نے کہا چلو نماز بھی پڑھ آ جاتے تھے. اب نمازیوں میں بھارت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. میں نماز پڑھا کے فجر کی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. فکر ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، انسان جو کرے اخلاص سے کرتا ہے. انہوں نے روکا ہوا کچھ 2-4 نوجوانوں کو. میں نکل کے جانے لگا تو ایک نوجوان نے کہا کہ مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. تو انہوں نے آوازی مانگا. میں نے کہا جی. آئے میرے پاس. آتے ہی ان صاحب نے مجھ سے سیدھا سوال کیا، کہنے لگے آپ یہ بتائیے بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. لڑکے نے کہا دیکھا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا. اب وہ بیچارے چلوں گا. میں اپنے گھر چلا گیا. میں نے اور کوئی بات نہیں، میں گھر چلا گیا. دن میں میری ایک اور جگہ ذمہ داری ہوتی تھی. مولانا شاہ اللہ صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے جگہ لائن، وہاں پہ ذمہ داری ہوتی تھی. مولانا ضرور اللہ خانوی جو صاحبزادے ہیں وہ میرے ابھی بھی ہیں، تو میں دن کو وہاں چلا جاتا تھا. میں پھر آتا تھا اکثر کی نماز. میں جب اکثر کی نماز میں آیا تو مجھے محمد صاحب نے کہا کہ جی آج آپ کے خلاف تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے یہاں پہ میدان گرم ہے. وہ جو صبح جو صاحب تھے نا فلاں صاحب، انہوں نے آپ کے خلاف پڑھی ہے. میں نے کہا بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نماز پڑھائی اثر کی نماز کے بعد. آپ کو پتا ہے کہ مجھے غیرت ہوتی نہیں، میں ویسے ہی مسلے پہ بیٹھ جاتا تھا. کچھ لوگ آ جاتے تھے، سلام ہوا کہ وہ کوئی مسئلے مسائل. وہ صاحب آئے 4-5 لوگوں کو لے کے، مول صاحب آج آپ نے مسئلہ غلط بتایا. میں نے کہا جی کون سا؟
کہنے لگی جی وہ ٹوپی والا. میں نے کہا جی کیا غلط ہوتا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے ٹوپی کے. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ جی ہوتی تو ہے، مکروہ ہوتی ہے. بس مکروہ ہوتی ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے نا. میں نے کہا آپ نے اس لڑکے کی شکل نہیں دیکھی؟ میں نے کہا وہ بیچارہ نوجوان، کوئی اس کو ٹھنڈی ہوا کہیں سے ملی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کی کوئی ہوا چلی، اور وہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس ٹوپی نہیں تو نکل جا. وہ کہتا ہے کہ اچھا آج تو غلطی سے آ گیا، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا. میں نے کہا آپ مجھ سے پوچھ لینا کہ میری نماز ہوتی، میں آپ سے کہتا کہ مکروہ ہوتی ہے، نہ پڑھا کریں. لیکن میں نے کہا اس لڑکے کو دیکھا، میں نے صرف اس لیے کہا کہ وہ اگلی دفعہ سینہ تان کے آئے گا، 4 بندوں کو لے کے آئے گا کہ چلو اس مسجد میں ہماری نماز ہوتی ہے بغیر ٹوپی کے. اور میں نے کہا پھر میں ان کے لیے دعا کروں گا، یا اللہ بغیر ٹوپی کے تو میں نے پڑھوا دی، ٹوپی تو سب پہ رکھوا دی. سیدھی سی بات. انسان جب کسی مقام پہ اور کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا دیتا ہے تو پھر اس کو اپنی سوچ اور فکر وہی رکھنی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم. ایک اور جگہ فرمایا کافۃ الناس بشیرا کافۃ الناس، کہ تم سب لوگوں، سب انسانوں کی طرف ہو. کیا وجہ ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں آ جاؤ بات تو کرو. قل یا اہل کتاب، اہل کتاب آ کے بات تو کرو. وہاں تو کافروں اور اہل کتاب سے بات ہو رہی، یہاں تو دوسرے مسلک والے سے بات نہیں ہوتی. ہاں جہاں عقیدے کی بات آئے گی، میرا عقیدہ صحیح ہے، میں اس عقیدے کے اوپر کھڑا ہوں، لا اعبد ما تعبدون. ہاں بات ہوگی، کس اس کے اوپر بات ہوگی؟ شرک کو چھوڑ دو، آ جاؤ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، میرے اور تمہارے درمیان جو بات مشترک ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، بات کر لیتے ہیں. آج کا نوجوان ہمارے جامع شفیع میں اکثر وہ عیسائی لڑکی کو لے آتے ہیں. عیسائی کے ساتھ تو جی اہل کتاب کے ساتھ تو نکاح جائز ہے جی، قرآن کریم میں لکھا ہے. قرآن کریم کی 4-5 آیتیں ہر شخص کو یاد ہے. ایک تو ہر مرد کو پتا ہے کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے. دوسرے عورت کو مارنا قرآن کریم میں لکھا ہے. تیسرے اہل کتاب کے ساتھ شادی کی اجازت ہے. یہ سب کو یاد ہے. اچھا بھائی اوفوا بالعقود، یہ بھی تو قرآن کریم کی آیت ہے. اچھا جی، اور وہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانات جو ہے وہ ان کے اہل تک پہنچا دو. کیا مطلب ہے؟ تمہیں اگر ذمہ داری دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے، تو اب یہ اختیار امانت ہے، نیچے والوں کو یہ امانت پوری طرح پہنچاؤ. نہیں فرعون بن کے بیٹھ جاتے. امانت کا مطلب یہی نہیں کہ جی میں نے آپ کے پاس پیسے رکھ پائے اور جب واپس مانگے تو آپ نے دے دی، وہ صرف امانت نہیں ہے. امانت ہر چیز کی ہے. آپ شوہر بنے ہیں تو بیوی کو، تمام بیوی کے ساتھ جو آپ کے تعلقات، جو خاص بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ امانت ہیں آپ کے پاس. اگر آپ اس میں کسی اور کو شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کی خیانت ہے. اور اسی طرح اسی کے برعکس اگر کوئی خاتون اس طرح کرتی ہے کہ خاتون کے جتنے شہوانی اور جذباتی اس کے جذبات ہیں، وہ سارے کے سارے اسی شوہر کی امانت ہے. اگر وہ اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی خیانت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب یہ کسی کو یاد ہے. سورہ نساء میں ساری کی ساری وراثت بیان کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ دیکھو بیٹیوں کو وراثت نہ دینا، نہیں. کہیں یہ نہیں لکھا بہنوں کو وراثت نہیں. ابا جی نے تمہاری شادی پہ اتنا خرچہ کر تو دیا تھا، اب تمہیں وراثت کہاں سے دیں؟ اور تم جو پیسے سے لے کر کوٹیاں بناتے رہو، کاروبار کرتے رہو، وہ کس کھاتے میں؟ وہ آ جاتے ہیں وہاں تک اہل کتاب سے. تو میں نے کہا پہلے اس کو اہل کتاب تو ثابت کرو. نہیں اہل کتاب ہے. میں نے کہا لے آؤ میرے سامنے، میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں، میں اور پوچھ کے بتا دیتا ہوں. لے آئے، کہا جی آپ عیسائی، آپ کون ہیں؟ میں عیسائی ہوں. کیا نام ہے؟ میرا فلاں نام ہے.
کا کیا ایمان ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں۔ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی جو بھی اللہ کا بیٹا مانے آپ بتائیں وہ شرک ہے کہ نہیں کہتے؟ تو میں نے کہا یہ اہل کتاب ہے یا مشرک ہے؟ کہ اہل کتاب ہے یا مشرک ہے؟ اب چپ نہیں ہے تو عیسائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی پیشاب جو ہے وہ جامع شیریں کی بوتل میں بھر کے منگواتا ہوں اور کہتا ہوں جی یہ لیجیے جامع شیریں، آپ بن جائے گا۔ میں نے کہا ڈھکنا کھلے گا اس کی تعاقب خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ لاکھ اس کے اوپر لیبل لگا روزہ کے اور جامع شیریں کے اور فلاں کے اور فلاں کے، نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ اس لیے کہ وہ ہے نہیں، اس کی کوئی نسبت ہی۔ میں نے کہا لاکھ کہتے رہیں گے کہ ہم عیسائی ہیں فلاں ہیں، میں کہا یہ عیسائی نہیں ہیں، مشرک ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت میں نے کہا وہ بھی یاد کر لو، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ إِلَّا أَن يُؤْمِنَ۔ میں حافظ نہیں ہوں جی، حافظ کا باپ ہوں الحمدللہ، ایک نہیں چار چار حافظوں کا باپ ہوں، لیکن بھارت نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے مومن کرو، اللہ ان سے کو اسلام لے کے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ پوچھنا تھا، اب جس پٹری پہ آپ مجھے چڑھا کے جائیں گے نا میں چڑھتا جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ بات جو ہے وہ میں ایک شروع کرتا ہوں پھر اندر سے آپ لوگ اور باتیں نکال دیتے، میں کیا کروں؟ تو ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ لعلکم تتقون، ہمیں معلوم کرنا تھا کہ تقویٰ جو ہے اس کا معیار کیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اتنے خوف کا کہ جو مجھے گناہوں سے دور لے جائے۔ اتنے میں تجھ سے خوف کا سوال کرتا ہوں۔ تقوی کے معنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے۔ کتنا ڈر ہونا چاہیے اور کتنا خوف ہونا چاہیے، تو اس کا معیار دے دیا کہ میں اتنے خوف اور ڈر تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے گناہوں سے دور لے جائے۔ تہجدنی عن معاصی۔ اب بتائیے چل گیا لعلکم تتقون، متقی ہو جاؤ۔ یا اللہ متقی کہتے ہو اللہ سے ڈرو، اے اللہ سے ڈرنے والے کون ہو؟ گناہوں سے بچو۔ یعنی کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لیے بن گئے تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ اب آج 27 روزے ہمارے مکمل ہو گئے، کل انشاءاللہ 28واں ہوگا۔ اب ہم خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں۔ پہلے روزے کو ہمارے گناہوں کا لیول یہ تھا، 27ویں روزے پہ یہاں آ گیا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ آمین۔ لیکن پہلے روزے کو یہاں تھا اور اب یہاں پہ ہے، تو پھر فکر کریں روزہ نہیں رکھا، پھر فکر کریں کہ روزہ نہیں رکھا اور ابھی 2 دن باقی ہیں، مہلت ابھی بھی باقی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگے چلیے، کہ اللہ گناہوں کا لیول تو نیچے نہیں آ رہا، گناہ تو نہیں چھوٹ رہا، برداشت میرے اندر اتنی ہے کہ بھوکا اور پیاسا میں بیٹھا ہوں، بھوکا اور پیاسا میں رہتا ہوں سارا دن، کتنی شدید پیاس لگ رہی، واش روم کے اندر جا کے بھی ایک کلی بھی کرتا ہوں تو جلدی سے تھوک دیتا ہوں کہ یار کہیں حلق میں نہ چلا جائے، لیکن بازار میں جاتا ہوں تو پھر اس سے بھی لڑ رہا ہوں، اس سے بھی لڑ رہا ہوں، نہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہمارے باس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، تو بھائی پھر برداشت نہ بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں، باقی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں
تو یا اللہ روزے تو رکھ رہا ہوں، گناہوں سے نہیں بچ رہا. اور پھر آگے وہ وعید یقیناً مولانا نے سنائی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا ممبر کے. مولانا غلام حسین صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، دوسری پہ بیٹھ جاتے ہیں، تیسری پہ کبھی آپ نے نہ بیٹھے دیکھا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ آپ نے 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور 3 سیڑھیوں کے اوپر آمین فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو 3ری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو میری ہمت نہیں ہے کہ تیسری سیڑھی پہ وہاں کھڑا ہوں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے. آپ نے ساری عمر دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. کیا شان تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، اے اللہ 2 عمر ہیں مکے میں، ایک مجھے دے دے. اور آنا چاہیے تو تھا ابو جہل کو، اس کا نام ہے عمر، لیکن نہیں. کیوں؟ جس کے دل میں کجی ہوتی ہے نا، جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے کبھی ہدایت نہیں دے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، امیر المومنین بنے، خطبے کے لیے آئے. ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہنے لگے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا میں وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، لہذا آج سے میں پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوگا. وہ دن آج کا دن خطیب جب بھی کھڑا ہوتا ہے پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ حدیث مولانا سنائی ہوگی، نہیں سنائی تو سنا دیں گے. اس کا وہ حصہ کہ جو رمضان کے متعلق ہے کہ 3ری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ایک دعا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. میرا بچہ بہت بیمار ہے، مجھے جا کے کسی سے دعا کروانی ہے، ہمارے ساتھ کس سے دعا کراؤں؟ میرے خیال میں میرے دادا جو ہیں وہ بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، میں ان سے دعا کراؤں. دوسرے نے کہا نہیں میرے پیر صاحب بڑے بزرگ ہیں، میں ان کے پاس چلا جاتا. چوتھے نے کہا کہ نہیں فلاں علاقے میں کوئی بڑے بزرگ ہیں، چلو ان سے چل کے دعا کراتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بیمار ہو کوئی پریشانی انسان جاتا ہے دعا کرا. ان بزرگ کی خدمت میں گئے، انہوں نے دعا کر دی. واپس آ کے کہتے ہیں مجھے تو سکون مل گیا، بس اب دیکھنا میرا کام ہو جائے گا. ایک اللہ والے نے میرے لیے دعا کر دی، بس میرا کام ہو جائے گا. ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل. لیکن ایک دعا ایسی کہ اس کے الفاظ کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پھر زمین اور آسمان میں ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے جو جس زبان کا انتخاب کیا وہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان ہے. اور اس دعا کے اوپر آمین کہنے کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا وہ ذات وہ ہے کہ آج میں اور آپ اگر اپنی تخلیق میں نازا ہیں تو وہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا کہ وہی تباہی اور بربادی مقدر ہو جائے اس شخص کا کہ رمضان کا مہینہ اس کے اوپر گزر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. یقیناً اس کے ساتھ ایسا ہو جائے. وہ کسی پیر کی دعا، کسی اللہ والے کی دعا، کسی بزرگ کی دعا کیا لگے گی؟ یہ دعا جیسی جا کے لگے گی. کوئی ایٹم بم کیا تباہی کرے گا جو دوائی یہ دعا کرے گی؟ پھر انسان کہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم.
تو بھائی غفور الرحیم تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو تباہی کی دعا دے کے کیوں بھیجا؟ پتہ چلا رحمت بھی ایک حد تک ہے، تم لوگ بھی حد سے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اور مغفرت نہ کراؤ تو پھر جاؤ جہنم۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پھر اور بیٹھ جاتا ہے اور انسان پھر ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں متقی بنو، گناہوں سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، کہتے دیا کہ جی شیطان جو ہے وہ قید ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے، یا اللہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہو؟ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور وہ اسی مضمون میں چل رہی ہے، یعنی رمضان کے اور روزے کے حوالے سے چل رہی ہیں، کتب علیکم الصیام سے چل رہی ہیں، اور یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی یرشدون، اس کے بعد بھی روزے کے ہی مسائل چل رہے ہیں، لیکن درمیان میں یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ اس میں موضوع سے ہٹ کے دو باتیں فرماتے ہیں، بس ان کی میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتا دوں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ گناہوں سے کیسے بچیں؟ ہم سے تو نہیں بچا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرمائے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کو یہ کھول کے بیان کرتا ہے، والفرقان، اور اللہ تعالیٰ کی فرقان کو یہ کھول کے بیان کرتا ہے۔ اب فرقان کا ترجمہ مجھے اردو میں تو کوئی لفظ ملتا ہے، آپ اسے اللہ تعالیٰ کی نشانی کہہ دیں، آپ اسے اللہ تعالیٰ کی تجلی کہہ دیں، آپ جو مرضی کہیں، لیکن قرآن کریم کو ذرا سمجھ کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا فرقان کس چیز کا نام، سمجھ کے پڑھ لیں تو سمجھیں گے کس سے؟ گوگل سے کہ قرآن کریم کی آیت لکھی ٹرانسلیٹ کرو، وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دے گا؟ نہیں، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار۔ آج بھی کہیں کوئی تفسیر پڑھی جا رہی ہے، مولانا غلام حسین طارق صاحب انہوں نے تفسیر پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ نے تفسیر کس سے پڑھی؟ یہ اپنے استاد کا نام لیں، میں نے دورہ تفسیر فلاں سے کیا، میں نے فلاں سے دورہ تفسیر کیا، اچھا جی انہوں نے کس سے کیا؟ انہوں نے فلاں سے کیا، اس نے کس سے کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہیں گے جی وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا۔ تو بینات من الہدی والفرقان، تو کہا کہ اب گناہوں سے بچنا ہے تو اس ہدایت اور فرقان کو پکڑو جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، تب گناہوں سے بچ سکو گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں نے گاڑی میں بھی قرآن کریم لگا لیا، میں دکان پہ بیٹھا ہوں وہاں بھی قرآن کریم لگا ہوا ہے، میں نے موبائل میں بھی قرآن کریم لگا لیا، میں ترجمے کا دن رات قرآن کریم، لیکن مال میں 2 نمبر ہی بھیج، سود کے بغیر تو میرا ویسے ہی گزارا نہیں، کیا کروں؟ جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار نہیں چلتا، اور کیا کروں؟ تنخواہ میں ویسے گزارا نہیں ہوتا کہ رشوت نہ دوں، لیکن آپ کو بتا دوں قرآن کریم میں پورا ترجمے کے ساتھ۔ اب آپ بتائیے یہ قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کو خدا والفرقان کا یہ مصداق ہے یا یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ مذاق۔ پھر کہتے ہیں میں تو جی سارا دن میں نے تو قرآن کریم سنتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ اللہ تعالیٰ کو کچھ دشمنی ہے، کیوں بھائی آپ نے کوئی ان کی زمین دبا دی، آپ کو قبضہ کرو، میں ان کی زمین اللہ تعالیٰ کی بتایا بیٹھ، ہم پتہ نہیں کس سوچ اور فکر میں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا میں نے بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا۔ میں صبح کو جب اپنی فیس بک کی وال دیکھتا ہوں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ صبح اٹھتے کسی کی بیگم نے گلاس لے لیا، بیگم کے آگے تو بول نہیں سکتے، اٹھا کے 4 پوسٹ نے ڈال دیا، ایسی تحریر تمہاری۔ کوئی گھر میں آیا اور اس کو بیگم نے کہا کھانا، تو اس نے کہا نہیں ملے گا، اس نے اٹھا کے 4 پوسٹ نے ڈال دیا۔
بک میں لکھا ہے. یہ دیکھیے جی واٹس ایپ پہ مجھے آیا جو رمضان کا چاند, وہ رمضان نہیں ربیع الاول کا چاند کی ابتدا سب سے پہلے دیکھو جنت میں جائے گا. کبھی صحابہ کو تو خیال نہیں آیا کہ ہم اس شارٹ کٹ سے جنت میں چلے جائیں. آج 1400 سال کے بعد ہمیں خیال آ گیا اور ہم کہیں گے نہیں یہ تو ہیں گمراہ لوگ, یہ تو ہیں گستاخ لوگ, جن کو اصل میں خوشی نہیں ہوتی نا, جن کو تو تکلیف ہوتی ہے. جب دلیل نہ ہو تو پھر یہ جملے سننے کو ملتے ہیں. ہاں دلیل ہے تو آگے بیٹھ کے بات کرو. کہاں پہ لکھا ہے؟ ہاں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اگر غلط کہوں گا تو یہ مولانا غلام حسین صاحب میری تصحیح بھی کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. اب لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے ربیع الاول کے چاند کی خوشخبری دے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں. میرے پاس میسج آیا, میں نے کہا اچھا جی اتنا اچھا میسج ہے, میں نے 100 لوگوں کو بھیج دیا. قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے ہاں بھائی تو واٹس ایپ کرتا تھا میرے نام سے, کبھی اس کی کوئی سند بھی ملی؟ نہیں جی وہ تو فلاں نے بھیجی تھی. اس نے کہا نہیں فلاں کی بات نہیں, تو اپنی بات کرنا, فلاں کا تو میں نمٹ لوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے گروہ در گروہ کہ وہ میری طرف آئیں گے اور فرشتے ان کو پکڑ کے دھکا دیں گے اور پیچھے کریں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بھائی انہیں آنے دو, کیوں نہیں آنے دیتے, آپ تو رحمت للعالمین. کہیں گے نہیں یا رسول اللہ انہوں نے بدعات کی, انہوں نے دین کے اندر نئی باتیں نکالی, آپ کے بعد انہوں نے دین کو ایک مذاق اور کھیل بنا دیا. کہیں ناچ رہے ہیں, کہیں گا رہے ہیں, کہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سارا دین ہے. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ نہیں آئیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لے جائیں کو جان, ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہوں سے بچنا ہے تو اس ہدایت اور فرمان کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ. یا اللہ عمل بھی کرتے ہیں, آگے چلیں عمل بھی کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, سلام پھیر کے جب مراقبہ کرتے ہیں کہ نماز کیسی پڑھی گئی, یار یہ نماز اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہے. کیا کروں, دکان بھی اکیلی چھوڑ کے آئے, رزق کا معاملہ ہے, وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ دوبارہ نماز پڑھوں, ہمت بھی اتنی نہیں ہے, یا اللہ کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ میں ہو, نا امید نہ ہو. آگے چلیں. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. پھر رمضان کا ذکر کیا, آیت ختم ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس میں بھی روزے کا ذکر نہیں ہے, ایک دم سے روزے کا ذکر ہے, ایک دم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے جب پوچھیں نا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو آپ کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں. یہ قربت کیا ہے؟ یہ قربت کس چیز کا نام ہے؟ بچے کے ہاتھ میں پلیٹ تھی, گلاس تھا, اس کے ہاتھ سے ٹوٹا اور نیچے گرا اور آواز آئی, ماں یا باپ دور بیٹھا ہوا تھا, اس دوڑ لگائی اس نے بچے کی طرف. بچے نے کہا کہ وہ آج تو کیا میں پھل گیا, کیا کروں. ابا جی نے آ کے بات تو بعد میں کر دی نا, پہلے تو دو چھوڑنے انہوں نے میرے. لیکن باپ دوڑتا ہوا آتا ہے, آ کے بچے کو اٹھا دیتا ہے. قریب آیا نا, قریب آیا. بچے نے سمجھا کہ مجھے مار پڑے گی, لیکن باپ کس لیے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی کانچ میرے بچے کے پاؤں میں لگ جائے, زخمی ہو جائے. جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن اس بچے کو جو مزید نقصان سے میں بچا رہا ہوں. آگے اس نے اٹھا دیا اپنی گود میں, بیٹا آپ کی چوٹ تو نہیں لگی. آپ خود سوچیں اس بچے کی دلی کیفیت کیا ہوگی. اور وہ میں نے تو غلط سمجھا اپنے بات. اور جہاں قریب آنے والا عبادی کہا نا, عبادی کہا, یہ نہیں کہا کہ مسلمان پوچھے, متقی پوچھے, کوئی اللہ والا پوچھے, یہ صحابہ پوچھے, نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرا بندہ جب آپ سے پوچھے, مطلب یہ کہ اس کا میرا تعلق پہلے سے ہے.
اور وہ میری تلاش میں سرگردہ ہے، پوچھتا پھر رہے کہ میں اللہ کو کہاں پاؤں. وہ جب آ کے کہیں اسے نہیں ملتا تو آپ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ پھر آپ بتا دیجیے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ہے کہاں. تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں ان کی قریب. یہ وہ ذات ہے کہ جو 70 ماہ سے زیادہ شفیق ہے اپنے مخلوق کے اوپر اور اپنے بندوں کے اوپر. اتنی قریب. پھر چلتے ہیں پیچھے. رمضان کا مقصد تقویٰ. تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا. یا اللہ گناہوں سے کیسے بچے؟ نہیں بچ پا رہے ہیں تو کیسے؟ قرآن کریم پہ عمل کیا. یا اللہ قرآن کریم پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ آپ کے حضور پیش ہوں، تو کہا کہ پھر اتنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جیسے ہی تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کر لوں. اے اللہ یہ نماز ایسی پڑھی گئی تیرے حضور ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے ہیں، بڑی شرمندگی ہے، لیکن کیا کرے یا اللہ ایسی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کہنا قبول کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خاصہ ہے، یہ رحمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خدا کے قسم ایک نہیں دو نہیں 1 کروڑ زندگیاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کے صدقے کے لیے، ان کے شکرانے کے لیے سجدے میں گزار دوں، کوئی کام نہ کروں، تب بھی اس نعمت کا حق ادا کروں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کبھی مولانا غلام حسین طارق صاحب کبھی ان کو تفصیل سے بتائیے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کیا کہی ہے. یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا نا بس اردو زبان میں، لیکن عربی زبان کی جب پرتیں کھولیں گے نا مولانا پھر آپ کو پتہ چلے. کان لگائے بیٹھا ہو کوئی، میرے کان میں آواز تو پڑے، بس جیسے ہی آواز پڑے اچھا دے دو، اور نہیں جی میں نے یہ تھوڑی مانگا تھا، اچھا چل دے دیا آگے بات کر. بچہ آپ کے پاس آتا ہے نا بچے پیسے چاہیے، نکال کے دے دیتے. اچھا جی بہت چکی ہو، چلا جاتا ہے، جا کے بیان کروں میں ابا جی سے پیسے مانگتے گزارتا ہوں تیرے لیے آج نہ کوئی لوگ. دوسرا آتا ہے بچی پیسے چاہیے، اسے بچانا کیا مجھے تو 50 روپئے میں نے تجھے تو ابا کو غصہ آ رہا. بات یہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اتنا سا بچہ ہو بالکل. اب سب بچوں کو آپ نے کہا یہ اینٹ ادھر رکھیں، یہ اینٹ اٹھا کے ادھر رکھو، اب وہ سب لگے. وہ چھوٹا کہتا ہے یار یہ سب تو ابا جی کے گائے پہ لگے ہوئے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا. وہ بھی جاتا ہے بیچارہ جا کر ایک اینٹ اٹھائی. اب ایک اینٹ اٹھائی، تھوڑا سا چلا، اس کے ہاتھ سے گر گئی. دوبارہ پھر اس بیچارے نے ہمت کر کے اٹھائی. اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اس کے پیچھے سے جا کے اس کی اینٹ پکڑ لیا اور اسے کہتے ہیں چلو. اس نے لے جا کے مارا جیسے رکھا آپ نے واہ 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 واہ، وہ دیکھو جی عبد الرحمان نے کیا کام کیا اور کیا کام کیا. باقی کہتے ہیں ہم 4 اینٹ اٹھا کے لے جا رہے تھے، بچی نے کچھ ایک اینٹ، وہ بھی بچی نے خود اٹھائی تو دیکھو کتنا شور مچا. بھائی اس بیچارے کی استعداد نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ معاملہ یہ تھا. آج کیوں ہم ان کے لیے ان کی قدر کرتے ہیں، آج کیوں ہم ان کی ناموز کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ ان کے اوپر نظر پڑی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا عمل کہیں سے کہیں پہنچ گیا. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. میں نے اور آپ نے دونوں نماز پڑھتے نہیں دیکھا نا. میری نماز تو ویسی نہیں ہو سکتی، لیکن جو صحابہ کی نماز ہے میری نماز ویسی بھی نہیں ہو سکتی کہ میں نے صحابہ کو بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. کہ جب تیر لگا ہے اور جب نکالنے کی کوشش کی ہے تو تکلیف اتنی ہے کہ آئے تو چھوڑ دو. تو کسی نے کہا نماز میں کھڑا نکال کے لے جانا، پتہ بھی نہیں چلے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آج اتنی لمبی لمبی زبانیں نکال کے آ جاتے ہیں صحابہ کے خلاف. تو اپنی اوقات تو دیکھو. کہتے ہیں جی ہم ہر کسی کو صحابی نہیں مانتے. ہم کب کہتے ہیں کہ تم مانو؟ ہمیں تم سے منوانا کہ نہیں ہے؟ کسی نجس جگہ کے اوپر ہمیں بالکل کسی قسم کی اپنی معتبر ہستیوں کی کسی نجس جگہ پہ ہمیں کوئی
انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. شان صحابہ زندہ باد. کوئی دوسری بات نہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہم ان کی عزت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جیسے ہی دعا کی میں نے قبول کر لی. اور دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں، آج دوبارہ نہیں بیان کرتا، وقت زیادہ لگ جائے گا. دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. مختصراً بتا دوں. پہلی صورت جو مانگا مل گیا. دوسری صورت کوئی ایسی چیز مانگ لی جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے. نصیب میں کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو بچی اور بچے دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کسی کو بیٹی نہیں دینی، کسی کو بیٹا نہیں دینا، کسی کو دونوں دینا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دینا. اب مانگ رہا ہے یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے، یا اللہ اولاد دے دے. مانگتا جا رہا ہے، مانگنے کو منع نہیں کیا. تو کہا کہ کوئی ایسی چیز مانگ لی جو نصیب میں نہیں ہے، تو کہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے بلائیں ڈال دیتا ہے. صبح گھر سے نکلے، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، خیریت سے گھر واپس آ گئے. ہمیں تو نہیں پتا چلا، لیکن پیچھے اگر خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کتنی تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ نے صبح مانگا اللہ اولاد دے دے، اولاد تو نصیب میں نہیں تھی. فجر کی نماز کے بعد مانگ کے نکلے، شام کو خیریت سے گھر آ گئے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا. قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی دعائیں مانگتا ہے، ساری بلائیں معاف کرا لیتا ہے. زندگی کی جتنی بلائیں ہیں ایک ایک کر کے آگے چل کے معاف ہوتی جاتی، معاف ہوگی ساری. بچے کہتے ہیں کہ اس نے تو بلائیں بھی معاف کرائیں گی، مانگنا بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے بندے نے کیا کری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کی دعاؤں کو اٹھا کے رکھو، قیامت کے دن حساب کتاب کریں گے. قیامت کے دن حساب کتاب کریں گے. صحیح، قیامت کے دن آ گیا حساب کتاب. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا اجر دیا گیا اپنا. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تیری وہ دعائیں جو تو سمجھتا تھا قبول نہیں. یا اللہ اتنا اجر ان دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی. یا اللہ جو دعائیں قبول کی تھی وہ بھی ان کے لیے رکھ لیتا. میں نے کوٹھی کے لیے دعا کی تھی، کوٹھی مل گئی. ابھی مرا بھی نہیں تھا، بچے پیچھے فکر مند ہے، تو جی کوٹھی کی فائل میں رکھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو بھائی قبضہ کر لیں. ابا جی کو تو دفن کریں گے جب کریں گے، لیکن پہلے قبضہ تو کر لو. ابا جی کی الماری سے چیزیں میں دونوں کروں. یا اللہ وہ ساری چیزیں تو ادھر چلی گئی، سب تقسیم ہو گئی. یا اللہ مجھے نہ دی ہوتی کوئی کوٹھی، کوئی ادھر ہی کوئی چھوٹی سی کٹیا، کوئی محل ہی دے دیتا ادھر. وہاں تو کٹیاں ہوں گی نہیں نا، وہ محل ہی تو بات شروع ہوگی. یہ 3 صورتیں ہیں. تو فرمان اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلیستجیبوا لی. تقوی کا حکم آیا. تقوی کا حکم آیا. اللہ تقوی کہاں سے لیں؟ قرآن دے دیا. قرآن کریم کو بتا دیا کہ قرآن کریم سے تقوی حاصل ہو جائے گا، اس میں عمل کرو گے تو متقی بن جاؤ گے. یا اللہ متقی بننے کے بعد بھی عمل کا وہ پیمانہ اور وہ مقام نہیں حاصل ہو رہا، تو کہا کہ دعا کی نعمت دے دی. جو کچھ مانگتے جاؤ گے مطلب یہ کہ ناقص کام کرتے جاؤ اور یہاں سے جعلی نوٹ بناتے جاؤ، ادھر سے دعا کے ساتھ آگے بھیجتے جاؤ، وہ اصلی ہو کے قبول ہوتے جائیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جعلی نوٹوں کی گٹی 5 لاکھ روپے لے جا کے جی میرے اکاؤنٹ میں جمع کر لیں، وہ اٹھا کے کہیں گے آپ ادھر بیٹھے نا ابھی پولیس کو بلاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہوا ہے، جعلی نوٹ رکھتے ہیں، کہتے ہیں چلو 5 لاکھ روپے تمہارے ساتھ میں جمع ہو. وہاں کا یہ تھا کیوں؟ اخلاص سے یہ لے کے آئے. بیچارہ بنا ہی جعلی نوٹ سکتا ہے، اصلی نوٹ بنانے کی اس کی استعداد ہی نہیں، لیکن بنانے کا بھی حکم ہے، عمل کا تو حکم ہے، تو جو کرے گا ویسے. تو کہا کہ یہ ساری میری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے لیے یعنی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ تو رکھنا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم کو اپنا امام بنانا ہے، اور قرآن کریم کو امام بنانے کے بعد جو اعمال ہوں گے ان کو بخشوانے کے لیے دعا کا سہارا لینا ہے. کہا یہ سب کچھ میں نے دے دیا. فلیستجیبوا لی. پھر بھی اب کوئی بہانہ رہ جاتا ہے کہ تم میری اجابت میں نہ ہو، میری فرما برداری میں نہ ہو.
لو یا اللہ ایمان تو لا چکا ہوں، پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اذان دے دی، کتنے ہفتے سے نماز پڑھا ہوں، اور کون سا ایمان؟ کہا وہ ایمان کے جس کا عملی مظاہرہ ہو، وہ ایمان کے جس کا عملی مظاہرہ ہو، فَلْيُؤْمِنُوا بِهِ۔ اور کہا یہ نہ سمجھنا کہ میری اجابت اور مجھ پہ ایمان لا کے کوئی تم میری کوئی حکومت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، نہیں، فرمایا لعلہم یرشدون، یہ دو کام کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی تو ہدایت بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ یہ یرشدون جو ہے نا رشد، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹرین کو پٹری کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے نا تو اس کے ویل جو ہے نا وہ اس لائن کے اوپر پھنس جاتے ہیں، اب وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے۔ آپ کہیں گے کہ یہ ٹرین جو ہے موٹر وے کی طرف مڑ جائے تو وہ نہیں مڑ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چلنا اس لائن پہ۔ یرشدون کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ چپک جاتے ہیں ہدایت کے ساتھ، پھر آپ دوڑنے لگتے ہیں اس پٹری کے اوپر جو ہدایت کی پٹری۔ بس یہی میرا آج کا موضوع تھا۔ 27 دن گزر گئے ہیں، آج 28ویں رات ہے۔ اپنا احتساب کیجئے، یقینی بات ہے سودا گھاٹے کا ہے تو اس گھاٹے کے سودے کو آپ کام کے سودے کے ساتھ تبدیل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عطا فرما دیا، قرآن سمجھانے والا بھی عطا فرما دیا، اور اس کے بعد پھر عمل کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک عمل کا جو اجر ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچایا ہوا ہے۔ 70 گنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ عربی زبان میں تو 70 اس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یار تو 100 دفعہ یہ بات کہی، مطلب یہ کہ بے انتہا دفعے ہو۔ اور پھر 70 اللہ تعالیٰ کے 70 کیسے ہوں گے وہ ہمیں کیا پتہ۔ اپنی فکر کیجئے، اپنی فکر کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکمران ایسے، لوگ کہتے ہیں جی فلاں ایسے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم جیسے ویسے ہمارے حکمران۔ اعمالکم اعمالکم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ تمہارے اعمال، تمہارے ایک کمرے میں سارے چور بیٹھے ہونا، سیدھی سی بات، ایک کمرہ ہے اس کے اندر سارے چور بیٹھے۔ اب آپ کہیں گے بھائی تم سے بات کرنی ہے تو اپنے سردار کو بھیجو۔ اب آپ نے دیکھا کہ جی کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی متقی شخص آ گیا آپ سے بات کرنے، میں کون؟ جی میں چوروں کا سردار ہوں۔ آپ مانیں گے؟ آپ نے کہا نہیں حضرت ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیسے چوروں کے سردار ہیں؟ خود بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، میں غلط بات کروں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ کیسے ناممکن ہے؟ بھائی سارے چور بیٹھے تھے، کون آئے گا؟ سب سے بڑا چور آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ اعمالکم اعمالکم، اب ہم کہیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم ایسا اور ویسا، تو بھائی ہم جیسے ویسے وزیر اعظم، کیونکہ ہم ہی ویسے نکل کے گیا نا۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو آئے فلاں جگہ سے، اور آ کے اگر وہ آ کے وہاں سے بھی حکومت کرتا ہے تو کہتا ہے جی ایجنٹ ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پچھلے 25 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے تھے یہ حکومت جائے اللہ کرے یہ حکومت ختم ہو فلاں کیا، میں نے کہا یہ حکومت ختم ہوگی دیکھنا اس سے بڑھ کے آئیں گے۔ کیوں؟ ہمارے پہلے مسجد سے خالی جوتے غائب ہوتے تھے، اب ہماری جیب سے موبائل بھی نکل جائے گا نماز کے بعد۔ جب ہم یہاں پہ ترقی کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ کوئی نیک آدمی آ جائے نہیں کوئی چوری نہیں کرے گا؟ اچھا بھی کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں سب کریں گے، جو نہیں کر رہے تھے وہ بھی کریں گے۔ اس کیوں؟ اس لیے مجھے بھیجا اس لیے کیا؟ میں آئے اس موقع اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ ہم سب جب بدلیں گے تو پھر کوئی بہتری یا کوئی تبدیلی ممکن ہے۔ باقی یہ کہ اس سے پہلے بھی ہوا اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس یہی بات میں نے عرض کرنی تھی، اور اس سے بڑھ کے اور کچھ بات کہنے کی نہیں ہے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا سے پہلے یہ مولانا کا حکم